اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ نچلے درجے والے ہیں، اور آخرت میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کے تحت جہنم ان کا ٹھکانہ ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب لینے سے، نشہ لینے سے، ڈرگس لینے سے، گٹکا کھانے سے، تمباکو کھانے سے، اسموکنگ کرنے سے اور اس طرح کی بے شمار جو بھی چیزیں ان کا استعمال کرنے سے سب سے بڑا نقصان جو دیکھنے کو ملتا ہے محترم حضرات، انسان کی عقل مار کھا جاتی ہے۔ وہ عقل جس کی حفاظت کے لیے شریعت نے کڑی سے کڑی سزائیں رکھی ہیں کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے ایسے نشہ لینے والے لوگ ہیں کہ جن کی طبیعت کو دیکھتے ہی، جن کا ڈھانچہ دیکھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی نشہ لینے والا ہے، اور نشہ لینے کی وجہ سے اس کی عقل مار کھا گئی ہے۔ یہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا، یہ اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا، یہ اپنے فیوچر کی فکر نہیں کرتا، اسے اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے دین و ایمان کا اسے خیال نہیں ہوتا۔ حد تو یہ ہے کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے، اپنے قریب سے قریب خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھی توہین آمیز سلوک کرنے سے ذرا دریغ نہیں کرتا۔ انسان شراب یہ سوچ کر پیتا ہے کہ ذہنی سکون حاصل ہو جائے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے ذہنی سکون نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ شروع میں انسان لذت حاصل کرنے کے لیے، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے شراب کو حاصل کرتا ہے، پیتا ہے، نشے کو لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، نشہ حاصل کرتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے نشے کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ اس کی زندگی میں باقی رہ جاتا ہے، ایسے باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے، آگے بڑھ کر اس کی مجبوری میں بن جاتی ہے، بلکہ زندگی کا ایسا لازمی حصہ بن جاتا ہے کہ بعض شرابی اللہ کی پناہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں تو چل پھر پائیں گے، شراب نہیں پیے، نشہ نہیں لے تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواہ مسلم۔ میں ایک بڑا موجودہ دور کا ایک اہم مسئلہ، ایک اہم عنوان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ منشیات کے بارے میں، نشہ آور اشیاء کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ قرآن مجید کی زبان میں، شریعت مطہرہ کی زبان میں منشیات کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ جب ہم اس تعلق سے سوچتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ایک اصولی بات ہم کو نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا نقصان ہے، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، بلکہ اس کے نفع سے کئی گنا زیادہ اس کا نقصان ہے۔ اسی اصول کو ہم سامنے رکھ کر سمجھیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو، نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہو، وہ نشہ آور ہے، وہ حرام ہے، اس کا لینا جہنم میں جانے کا سبب ہے، ایمان کی بربادی ہے، ہمارے لیے دنیا آخرت کا کھلا نقصان ہے، اس سے بچنا لازم ہے، ضروری ہے۔ موجودہ دور محترم حضرات ہر چیز میں نئی نئی شکلوں کو ایجاد کر لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے، شراب میں نشہ ہے اتنا ہی انہیں معلوم تھا۔ بعض تاریخی روایتیں ملتی ہیں کہ کچھ دوسری چیزیں بھی موجود تھیں نشے کی، یہ الگ بات ہے کہ عرب میں اس کو رواج نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ کلام، معجزانہ حکم دیکھیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مسکر خمر، یہ نہ سمجھو کہ صرف شراب نشاور ہے، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز نشاور ہے، وہ شراب کا حکم رکھتی ہے، وہ حرام ہے، ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ شراب تم پر حرام کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ بات بتائے ہیں۔ اس حدیث کے پیش نظر جب ہم دیکھتے ہیں کئی طرح کی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں نئی نئی شراب کی نشے کی شکلیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو شراب ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے سپاری سے، پان سے، گٹکے سے، چھوٹی موٹی دکان میں خریدی جانے والی ایسی چیزوں سے، ایسی اشیاء سے جن کو آج ہمارے والدین، ہمارے گھروں کے بڑے حضرات اس کو معمولی سمجھ کر بچوں کے ہاتھوں میں پیسہ دے کر تھما دیتے ہیں، اور یہی چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھاتے ہوئے بچوں کو نشے کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ ڈرگس، افیون یا گانجا یا تمباکو یا اس طرح کی اور چیزیں جو ہم لوگ جان سکتے ہیں، جن کا تذکرہ ایک ایک کر کے اگر لیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تذکرہ لینا بھی مناسب نہیں، تاکہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہو معلوم نہ ہونے کی حالت میں رہیں۔ کئی طرح کی نئی نئی شکلیں آج نشے کی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور ایسی شکلیں رائج ہیں کہ ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ کیا ان چیزوں کو بھی، جو ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کو بھی ہم نشے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ نچلے درجے والے ہیں، اور آخرت میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کے تحت جہنم ان کا ٹھکانہ ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب لینے سے، نشہ لینے سے، ڈرگس لینے سے، گٹکا کھانے سے، تمباکو کھانے سے، اسموکنگ کرنے سے، اور اس طرح کی بے شمار جو بھی چیزیں ان کا استعمال کرنے سے سب سے بڑا نقصان جو دیکھنے کو ملتا ہے محترم حضرات، انسان کی عقل مار کھا جاتی ہے۔ وہ عقل جس کی حفاظت کے لیے شریعت نے کڑی سے کڑی سزائیں رکھی ہیں کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ ہم راستے میں کہیں جا رہے ہوں، کوئی بیل منڈی جا رہی ہے، بیل والا اگر ایک کوڑا اگر اپنے جانور کو لگاتا ہے تو ہم چونک جاتے ہیں، بچے چمک جاتے ہیں۔ ایسے 80 کوڑے، 40 کوڑے جن کا ثبوت احادیث میں ہم لوگوں کو ملتا ہے، اتنی کڑی سزا دی گئی تاکہ جو ہے عقل انسان کی محفوظ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو انسان کے درجے میں رکھنے والی چیز ہی عقل ہے۔ انسان اسی عقل کے ذریعے سے ایمان کو قبول کرتا ہے، انسان اسی عقل کے ذریعے شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے، اسی عقل کے ذریعے جنت کی راہ کو پاتا ہے، اسی عقل کے ذریعے سے شریعت پر عمل کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، نفع نقصان کا فرق محسوس کرتا ہے، اور اپنے لیے صحیح اور غلط کا فرق محسوس کرتا ہے۔ یہ عقل نہ ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے شرابی ہیں، کتنے ایسے نشہ لینے والے لوگ ہیں کہ جن کی طبیعت کو دیکھتے ہی، جن کا ڈھانچہ دیکھتے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی نشہ لینے والا ہے، اور نشہ لینے کی وجہ سے اس کی عقل مار کھا گئی ہے۔ یہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا، یہ اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا، یہ اپنے فیوچر کی فکر نہیں کرتا، اسے اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے دین و ایمان کا اسے خیال نہیں ہوتا۔ حد تو یہ ہے کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے، اپنے قریب سے قریب خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھی توہین آمیز سلوک کرنے سے ذرا دریغ نہیں کرتا۔ محترم حضرات، یہ نشہ چاہے کسی بھی شکل میں انسان لیتا ہو، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ ایمان کو برباد کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق عابد وثن، بت پرست انسان کی طرح وہ آدمی ہو جاتا ہے جو نشہ لیتا ہے، اور اسی کے مثل اس کا انجام قیامت کے دن ہو کر رہے گا۔ شروع میں یہ چیز ایک شوق کے طور پر شروع ہوتی ہے۔ آدمی اپنے موبائل فون کے ذریعے سے فلمیں دیکھتے ہوئے، اداکاروں کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں کسی نے اپنی عشق و عاشقی کے چکر میں اپنی محبت کو ناکام پایا اور شراب پی کر اپنے غم کو ہلکا کرنے لگا، اور ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ اسی کی دیکھا دیکھی کرنے لگے۔
کوئی امتحان میں فیل ہوا، نشہ لے رہا ہے، اسی کی دیکھا دیکھی ہو رہی ہے۔ کوئی اپنے مقصد میں ناکام ہوا، اسی کی دیکھا دیکھی آج ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ یہ موبائل، یہ فلمیں، یہ انسان کے لیے سوشل میڈیا آج بہت بڑا خطرہ ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس کے ذریعے سے بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، تقریباً سب کے اندر بیماریاں، برائیاں آ رہی ہیں۔ انسان شراب یہ سوچ کر پیتا ہے کہ ذہنی سکون حاصل ہو جائے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے ذہنی سکون نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ شروع میں انسان لذت حاصل کرنے کے لیے، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے شراب کو حاصل کرتا ہے، پیتا ہے، نشے کو لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، نشہ حاصل کرتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے نشے کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ اس کی زندگی میں باقی رہ جاتا ہے، ایسے باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے، آگے بڑھ کر اس کی مجبوری میں بن جاتی ہے، بلکہ زندگی کا ایسا لازمی حصہ بن جاتا ہے کہ بعض شرابی اللہ کی پناہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں تو چل پھر پائیں گے، شراب نہیں پیے، نشہ نہیں لے تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ لعنت ہو ایسی زندگی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو شراب بنانے کے لیے پھلوں سے رس نکالتے ہیں، شراب بناتے ہیں، شراب لے جاتے ہیں، شراب لے جا کر بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں، محفلیں جمع کرتے ہیں، سب پر شراب سے متعلق تقریباً تمام لوگوں پر یا 10 لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں لعنت کی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا بھی اعلان فرمایا۔ محترم حضرات، ہمیں اس تعلق سے بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دکھتی رگوں پر انگلی رکھنے کی آج ضرورت ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں پر، کس کس جگہ میں، کیسے کیسے آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے محلوں کے اندر کہاں سے نشے کی عادتیں لوگوں کے اندر آ رہی ہیں۔ دیکھ دیکھ کر ایک ایک چیز پر ہمیں حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے گلیاں، ہمارے محلے کی گلیاں راتوں میں جو ہے نشے کی جو ہے جگہ بنی ہوئی ہیں، ہمارے گھروں کی چھتیں نشے کی جگہ بنی ہوئی ہیں۔ نعوذ باللہ قبرستان کی جگہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ قبرستان جہاں پر جا کر انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، اپنی آخرت یاد کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اکثر ذکر ہادم اللذات، کہ جس کو دیکھ کر زندگی کی امنگوں کو، خواہشات کو، لذتوں کو ختم کرنا چاہیے، وہاں جا کر انسان آج کا ناجائز لذتوں کے پیچھے پڑتا ہے، شراب لیتا ہے، نشہ لیتا ہے، ڈرگس لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حد تو یہ ہے کہ آج کے تعلیمی نظام میں اللہ کا ڈر، خوف نام کی کوئی چیز نہ ہونے کے سبب اسکول، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ تعلیمی ادارے بھی آج اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہم سوچ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارا بچہ اسکول جانے کے لیے 100 روپے ہمارے پاس سے لے کر گیا ہے، لیکن جا کر وہ 100 روپے آٹو کے لیے خرچ کرے گا یا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی جگہ پر نشہ لینے کا عادی ہو جائے گا، پتہ نہیں ہے۔ احتسابی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، باتیں نشے کے تعلق سے کہ وہ کہاں ہے، کیسے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہم لوگ خود اس بات کا اپنے طور پر جائزہ لیتے رہیں اور معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نشے سے متعلق، شراب سے متعلق کتنی زیادہ تاکید کے ساتھ اس کی حرمت کو بیان کیا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المائدہ کی چند آیتیں تلاوت کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والوں، اگر واقعی تمہارے اندر ایمان ہے، اگر واقعی تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو زندگیوں میں محفوظ رکھنا چاہتے ہو، سنو ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہے۔ الخمر شراب ہے، والمیسر جوا ہے، والانصاب والازلام یہ تھان ہے، یہ فال نکالنے کے تیر ہیں، یہ سب کے سب رجسن گندگی ہے۔ پہلے ایمان کا حوالہ دیا گیا، پھر کہا رجسن یہ گندگی ہے۔ شریف النفس انسان، پاکیزہ طبیعت والا انسان کبھی اس گندگی کے سامنے نہیں جا سکتا، کبھی اس گندگی کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ رجسن من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے۔ اپنے آپ کو شیطانی راہوں پر لگانا چاہتے ہو، شیطان کے ساتھ اپنا انجام بنانا چاہتے ہو، اس کے پیچھے جاؤ، ورنہ تم کو تو اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چوتھا اسلوب، اس سے اجتناب کرو، اس سے مکمل پرہیز کرو
اور پھر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے لعلکم تفلحون، پانچواں اسلوب کہ امید ہے کہ اس جیسی ایمان کو برباد کرنے والی چیزوں سے، گناہوں سے بچاتے ہوئے تم کامیاب ہو جاؤ گے، بچو گے، اپنے آپ کو بچاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ان سے نہیں بچو گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اس نشے کے ذریعے سے وہ تمہارے درمیان لڑائی کو پیدا کرے، دشمنی کو پیدا کرے، اس نشے کے راستے سے، جوے کے راستے سے۔ آج ہم دیکھیں کہ نشے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے آج گھروں کے اندر کیسے سکون برباد ہوتا ہوا ہم کو نظر آتا ہے، کیسے جو ہے سکون و اطمینان غارت ہوتا ہوا ہم کو نظر آتا ہے۔ پورے خاندان میں کوئی ایک آدمی بھی اگر نشہ لینے والا ہو گیا، کوئی ایک انسان بھی اگر شرابی ہو گیا، اس ایک کے مسئلے کو لے کر کتنے گھرانے متاثر ہوتے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، کتنے بچے اپنے والدین سے، اپنے باپ سے دور ہو جاتے ہیں، کتنے چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی سے دور ہو جاتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ اس کو سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایسا انسان اپنے آپ میں اس قدر نچلا ہو جائے گا کہ باہر سڑکوں پر ہمیں نظر آئے گا، اپنے لوگوں سے دور ہو کر سڑکوں پر نظر آئے گا، نالیوں کے پاس رات گزارتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اپنوں کے پاس جانا ہے، ان کا حال پوچھنا ہے، ان کی ذمہ داری اٹھانا ہے، یہ چیز اس کو جو ہے کبھی سوچتی نہیں، کبھی اس کے خیال میں نہیں آتی۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس نشے کے ذریعے سے، اس جوے کے ذریعے سے، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، اس لیے کہ شیطان کو گناہ بھی پسند ہے، اختلافات بھی بہت پسند ہیں، جو اس راستے سے شیطان انسانوں میں پیدا کرتا ہے۔ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور یہ نشہ اللہ کے ذکر سے روکنے والا ہے، اللہ کی عبادتوں سے روکنے والا ہے۔ آپ دیکھیں جو نشہ آور انسان ہوتا ہے، جو نشہ لینے کا عادی ہوتا ہے، اس کو عبادت میں کبھی مزہ نہیں آتا، اس کو مسجدوں سے نفرت ہوتی ہے، اس کو نمازوں سے نفرت ہوتی ہے، نیک لوگوں سے نفرت ہوتی ہے، اس کو سمجھانے والوں سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، بالخصوص نماز کی پابندی بھی نہیں کر پاتا۔ جس کے اندر نماز نہ ہو، جس کے اندر ایسے بڑے بڑے گناہ ہو، یاد رکھیں وہ انسان کافر ہو جائے گا، اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس جوے میں پڑتے ہوئے اور اس جو ہے نشے میں پڑتے ہوئے وہ اپنے ایمان کو بھی بیچ دے گا۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اتنا خطرناک اسلوب اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخر میں پوچھتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اے لوگوں کیا تم اس طرح کی چیزوں سے باز آؤ گے؟ سوچ لو، فیصلہ کر لو، باز آنا ہے یا اپنی دنیا آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، پھر کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور منہ پھیر کر نہ جاؤ۔ اور یاد رکھو اگر تم نے منہ پھیر لیا تو بے شک ہمارے رسول پر اور علماء امت پر بات کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، باقی تمہارے اپنے گناہوں کا انجام تم جانو، اللہ جانے۔ آخرت کی تباہی حصے میں آئے گی اگر ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر یہ رہو گے۔ کتنی تاکید ہے قرآن مجید کی مکمل آیتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی گناہ کو لے کر اتنی سخت تاکید کے ساتھ، اتنی تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنا زیادہ، اتنے اچھے انداز سے نہیں روکا، اتنی سختی کے ساتھ نہیں روکا جتنا نشے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اپنایا ہے۔ محترم حضرات، یہاں پر ہم لوگوں کو ایک بات یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ نشے کی چیزیں، یہ نشے کی عادتیں انسانوں کے اندر آتی کہاں سے ہیں، لوگوں کے اندر آتی کیسے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جیسے میں بتایا آپ لوگوں کو، سوشل میڈیا ہے، دوسری بری صحبت ہے۔ آج صحبتوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، آج صحبتوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحبت انسان کو مومن بھی بنا سکتی ہے، صحبت انسان کو کافر بھی بنا سکتی ہے، صحبت انسان کو با اخلاق بھی بنا سکتی ہے، صحبت انسان کو بد اخلاق اور جہنمی بھی بنا سکتی ہے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے ساتھ ہی تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، غیر مومن کے ساتھ
گنہگار کے ساتھ تمہاری ایسی دوستی، ایسا تعلق، ایسے تعلقات نہ ہو کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گنہگاروں کے ساتھ تمہارا ہو جائے، ایسے تعلقات نہ رکھو۔ ان کو سمجھانے کے لیے تعلقات رکھو، لیکن گہرے تعلقات جسے کہتے ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ تمہارے دسترخوان پر بھی اگر کوئی بیٹھتا ہے تو متقی ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے، جس کے ساتھ کھانے پینے تک کے تعلقات ہوتے ہیں، یا تو وہاں پر انسان اپنا اثر دوسروں پر چھوڑے گا، اپنی نیکی دوسروں میں منتقل کرے گا، یا پھر دوسروں کے گناہ کو قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدبختی سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھیں، کتنی صحبتیں ایسی ہیں، بری صحبتیں، کہ جن کی وجہ سے لوگ شرابی بن جاتے ہیں، نشہ لینے والے بن جاتے ہیں۔ کبھی زندگی میں انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بری صحبتوں میں کیا پڑے، سگریٹ پینے والے بن گئے۔ یہی اسموکنگ کے راستے سے کچھ اور چیزیں ان کے اندر آئی، کچھ اور چیزیں ان کے اندر آئی، ہوتے 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 نشہ ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن گیا۔ کتنی ایسی زندگیاں ہیں جو صرف بری صحبتوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں۔ اچھے بچھے کام کرتے، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے نبھاتے ہوئے نوجوان ایسے ہیں جو محض ایک دو برے دوستوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو برباد کر دیا، اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کا خیال ان کو نہیں رہا۔ اسی لیے صحبتوں پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے بیان فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ جن کا دل ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ذکر سے، عبادت سے غافل ہے، ان کے پیچھے آپ نہ جائیے۔ ان کا معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، وہ دلوں کی خواہشات کے پیچھے پڑنے والے ہیں، منمانی کرنے والے ہیں۔ ایسے منمانی کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے اس بات کا حکم بیان فرمایا، اپنے نبی کو خود اس بات کا حکم دیا ہے۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ آج ہمارے اپنے گھروں میں بڑے ہوں، جو بھی بڑے ذمہ دار حضرات ہیں، وہ اپنے بچوں پر اور خصوصاً کمانے والے بچوں پر، اور ایسے بچے جو ابھی ایسے نوجوان کمانا شروع کیے ہیں، پیسہ نیا نیا ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اور پھر پیسہ ہاتھ میں آ رہا ہے، اپنے بڑوں کی ذمہ داری میں ہے، تو بڑے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر مالی اعتبار سے بھی نگرانی رکھیں۔ مال کہاں سے کما رہے ہیں، مال کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، کتنا خرچ کیے، کیسا خرچ کیے، کہاں پر خرچ کیے، اس طرح سے ایک احتسابی نگاہ، احتسابی نظر ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ معاشرے میں اس بڑھتے ہوئے نشے کے رجحان کو روکا جا سکتا ہے، یا کم از کم جو لوگ محفوظ ہیں ان کو اس دلدل میں پھنسنے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس طرح بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے لیے مال کو، دولت کو لوگوں کے لیے بچھا دیتا، لوگوں کے لیے عام کر دیتا، تو پھر لوگ زمین میں فساد مچانے لگتے۔ یہ مال انسان کو فساد کی طرف لے جاتا ہے، یہ مال انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر مال کمانے والے ہمارے نوجوان ہیں، بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے مال کی نگرانی کریں۔ بھروسہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بھروسہ اس قدر اندھا نہ ہو کہ اولاد نشے کے دلدل میں پھنس رہی ہے اور ہم کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ محترم حضرات، یہ نشہ جو لیا جاتا ہے اس کے کئی نقصانات ہیں۔ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے کچھ نقصانات گنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نقصان، میں تو اپنی تقریر کے درمیان میں ہی بہت سارے نقصانات بیان کر دیا، اخروی اعتبار سے اگر دیکھیں یہ ہمارے ایمان کی بربادی ہے۔ دوسرا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جہنم میں جب شرابی، نشہ لینے والا انسان جہنم میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں طینۃ الخبال اس کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہنمیوں کے جسموں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ ہے جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے کیسی غلیظ شراب پیا کرتے ہیں، کیسے غلیظ نشے کی چیزیں لیا کرتے ہیں، اب جہنم میں جہنمیوں کے خون کو، پیپ کو پینے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا، ایسی گندی شراب جس کو لوگ کراہت سے دیکھتے ہیں، نفرت سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے جنت کی انتہائی پاکیزہ عمدہ شراب اور جنت کی شربتیں پینے سے وہ آدمی محروم رہے گا۔
جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا. اور پھر اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان اس کی عبادتیں قبول نہیں کی جائیں گی. اس کی عبادتیں قبول نہیں کی جائیں گی. حرام کھانے والا جب پریشان سے پریشان رہ کر بھی دعا کرتا ہے، ریگستان میں پھنسا ہوا ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، پراگندہ حالت ہے، پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، تو پھر یہ نشہ لینا، نشے کی چیزیں پیٹ میں داخل کرنا، جسم میں داخل کرنا، یہ کیسے جو ہے ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والی چیز ہو سکتی ہے؟ عبادتیں ادا تو کرنا لازم ہے، لیکن اللہ کے پاس نہ قبول کی جائیں گی، نہ اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا. اب اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے، ہم تربیتوں کو مستحکم کریں. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کریں. اور جب تربیت کی بات آتی ہے، ہم تو صرف یہی سوچتے ہیں کہ تربیت بچوں کی ہی ہوتی ہے. نہیں میرے بھائیوں، آج بڑے بھی تربیت کے محتاج ہیں، آج بوڑھے بھی تربیت کے محتاج ہیں، آج خواتین بھی تربیت کے محتاج ہیں، معاشرے کا ہر فرد تربیت کا محتاج ہے. جو دین جانتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اطراف اور حلقے کے لوگوں کی ایسی تربیت کرے کہ اگر وہ ان چیزوں کے عادی ہیں تو چھوڑ دیں، اور اگر عادی نہیں ہیں تو ان چیزوں کی طرف جانے سے بچ جائیں. ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. اس کا ایک اور حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان کا ماحول، دیندارانہ ماحول پیدا کریں. اس کا ایک اور حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر سے تبلیغ کے حلقے نکلتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. آج ایک کام کرنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ مساجد کے ذمہ داران کے پاس محلے کے لوگوں کا ایک ایسا ڈاٹا اور ریکارڈ ہو جس میں ایسے لوگوں کی فہرست ہو کہ یہ لوگ نشہ لینے والے ہیں، چھوٹا نشہ ہو بڑا نشہ ہو، لینے والے ہیں. اور ان سے انفرادی ملاقاتیں اہل مساجد کے ذمہ داران یا مساجد کے نوجوان یا مستقل نمازی دیندار لوگ جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ان تک جا کر ملاقات کریں. انفرادی ملاقاتیں اس معاملے میں بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہیں. اجتماعی باتیں تو سننے کے لیے اس قسم کے لوگ آتے نہیں ہیں. انفرادی ملاقاتیں ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہونا چاہیے، اور ایمان کا ماحول پیدا کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ شریعت کی پابندی کرانا چاہیے. شریعت کی پابندی جب تک کریں گے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے ہر قسم کے گناہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یحفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی پاسداری رکھو، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، عمل کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو یہ تعلیم دیا کرتے، سکھایا کرتے تھے. جب ہم دین پر عمل کریں گے اللہ انشاءاللہ ہمارا محافظ رہے گا. تو ہم شریعت پر عمل کریں گے، ایمان اپنا مضبوط رکھیں گے، اور اس طرح سے محلوں میں گھروں میں کام کریں گے، اور والدین اپنی تربیت کو اچھی طرح سے مضبوط رکھیں گے. انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر روک تھام ہمارے لیے آسان ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے دل میں نفرت پیدا کریں، اللہ کا ڈر خوف پیدا کریں. اللہ کے ڈر خوف کے بغیر کوئی کام جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. بس یہی کچھ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و ملت کی دین و شریعت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے گناہ سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے، پرہیز کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی نیکی اپنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.